حضرت داؤد علیہ السلام خداوند قدوس کی تسبیح تقدیس بہت زیادہ مشغول مصروف رہتے ہیں اور آپ اس قدر خوش الحان ہیں جب آپ زبور شریف پڑھتے ہیں تو آپ دے وجد آفرین نغمے دے نال نہ صرف انسان بلکہ وحوش طیور بھی وجد بچاؤ اور آپ دے ارد گرد جمع تھی تے اللہ دی حمد ترانے گاندے ہیں اور اپنی اپنی سریلی پرکیف آوازیں وچ تسبیح تقدیس وچ حضرت داؤد علیہ السلام دی ہم نوائی کریں گے صرف چرندے پرندے نہ بلکہ پہاڑ بھی خداوند قدوس دی حمد و ثنا وچ گونج اٹھتے ہیں جناب داؤد علیہ السلام زبور پڑھ دین اور اللہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑا خوش آواز عطا حضرت داؤد علیہ السلام دے معجزات دا ذکر جمیل اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء سورہ سبا سورہ سواد وچ صراحت دے نال بیان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين داؤد علیہ السلام دے نال اسا پہاڑیں کو مسخر کر دیتا اور تسبیح پڑھ دیان پرندے بھی تسبیح پڑھ دیان یہ سب کم اسا کریں گے سورہ سبا وچ اللہ سے ارشاد وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ یقینا اسا داؤد کو اپنا بڑا فضل دیتا ہے اسا فرما دیتا ہے پہاڑوں اون دے نال یعنی داؤد علیہ السلام دے نال اللہ کی طرف رجوع کرو اے پرندوں تو سمی اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو سورہ سعد اللہ سے ارشاد اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ یقیناً اسا داؤد علیہ السلام دے نال پہاڑے کو مسخر کر دیتا اور تسبیح کریں گے شام کو اور سورج چمکے دے بعد اور پرندے کٹھے تھی نہیں سب ان دے فرما بردار در سے ہدایت بے عقل پرندے بے جان پہاڑ جب خداوند قدوس کی تسبیح تقدیس کا نغمہ گاندے ہیں یہ قرآن میں یہ آیتیں جو پڑھے ہوئے تو یہ دنال اسا انسان کو سبق مل دے اسا انسان جو عقل والے ہوش مند صاحب زبان ہیں ساروں کی بھی لازم ہے اسا خداوند قدوس کی تسبیح ان کی حمد و ثنا دے اذکار کو زبان دا ورد بناؤں ان کی تسبیح تقدیس برابر مشغول تے مصروف رہوں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں لطیف عزیز لذیذ بنیاد مؤثر حکایت بیان فرمائی ہے ان کو پڑھو اور عبرت نصیحت حاصل کرو شیخ سعدی فرماتے توش مرغ بصبح میں نالید عقل و صبرم ربود طاقت و ہوش فرماتے ہیں ایک پرندے صبح چاہا کی تھی یعنی گاندہ پیا ان کی آواز نال میری عقل صبر طاقت ہوش سب ختم تھے یکیا دوستان مخلص را مگر آواز من رسید بگوش میرے مخلص دوست دے کان میں شاید میری آواز پہنچی گفت باور نداشتم کہ تورا بانگ مرغ چنی کند مدہوش تو پیا کے ایسا دیا میں کچھ یقین نہیں آتا کہ پرندے دی آواز تب اتنا مدہوش کر رہی گفتمی شرط آدمیت نے مرغ تسبیح خانو من خموش تو میں آکھے اے انسانیت شان وچ کہیں
پرندے تے تسبیح پڑھن اور میں خاموش بیٹھا اس وقت تیرے سارے تے حق بن دے اسا اللہ دی تسبیح ذکر صبح و شام ہر وقت اپنی زبان دا ورد بناؤں ہر وقت اللہ دا ذکر کروں سن نبی دی ذات درود آمین یا اللہ